کہ زندگی میں کبھی آپ کو انگزائٹی اٹیک ہو خدا نخواستہ، یا آپ کے کسی جاننے والے کو انگزائٹی اور ڈپریشن کا کوئی ایشو ہو، تو آپ نے یہ اذان تھراپی کر کے دیکھنی ہے. اٹ از ٹرائڈ اینڈ ٹیسٹڈ ان دی ایکسٹریم کنڈیشنز کی یہ بیسٹ سولوشن. اسلامی معاشرے میں 5 وقت کی اذانیں مسجدوں میں دینے سے پورا کا پورا معاشرہ، پورے کے پوری کمیونٹی جو ہے وہ اپنے انگزائٹی لیولز کو مینٹین کر لیتی. وہ اس لیے مجھے آیت پتہ ہے کیونکہ وہ آیت آدھے سر کے درد کا دم بھی ہے. اپنے ہی دست و پا میرے اپنے رقیب ہو گئے، اپنے ہی دست و پا میرے اپنے رقیب ہو گئے، تیرے بغیر پھیل کے بازو سلیب ہو گئے. ساری چیزیں مجھے سمجھ میں آتی تھی. ایک آیت پہ آ کے میں کہتا تھا نہیں یار نہیں مزہ آیا. مولا علی کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب ان کا دور خلافت تھا تو وہ اتنا پینفل ٹائم تھا کہ وہ قبرستان میں جا جا کے روتے تھے اور دعائیں کرتے تھے کہ یا اللہ کاش تو نے مجھے کسی اور وقت میں پیدا کیا ہوتا. ابا صالح التماس دعا ہر کجا similarities between Jahannam and depression. It's very interesting. تو سر عمر تھوڑا سا اور ایکسپلین کر دیں. اینڈ ون مور تھنگ کہ ڈپریشن کو اوور کم کیسے کر سکتے ہیں. اچھا میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں چھوٹا سا. ایک دفعہ مولا علی کو ایکسٹریم اینگزائٹی کا اٹیک ہو گیا. اب یہ اتنا میں نے بڑا جملہ بولا ہے کہ اگر آپ اس کی گریوٹی کو سمجھیں کہ مولا علی از نون ٹو بی the mightiest power that mankind at that time had witnessed. یعنی مولا علی وہاں پہ اپنی طاقت کا اظہار کرتے تھے جہاں پہ ساری دنیا کی طاقت جو ہے وہ جواب دے جاتی تھی. اتنے مضبوط، اتنے طاقتور، اتنے بڑے انسان جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا شیر کہہ کے بلایا کہ یہ میرا شیر ہے، یہ رب کا اللہ تعالیٰ کے شیر ہے، سمبل آف اسٹرینتھ. اور ان کو اگر ڈپریشن اور انگزائٹی کا اٹیک ہونا، اس کا مطلب ہے کہ وہ کوئی بہت ہی گریو سچویشن ہوگی کہ جب مولا علی جیسا کوئی شخص بھی کسی انگزائٹی میں ہے تو آقا علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور آقا علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ مجھے ایسی کوئی فیلنگ آ رہی ہے. تو آقا علیہ السلام ان کو قریب بلاتے ہیں، اپنے پاس بلاتے ہیں اور ان کے کان میں اذان دیتے ہیں. جب وہ اذان دیتے ہیں تو اس کے بعد مولا علی کو کبھی وہ انگزائٹی کا اٹیک دوبارہ زندگی میں نہیں ہوتا. میں آپ کو اب اس سے آگے لے کے چلوں گا. مجھے جیسا کہ آپ سب لوگوں کو آہستہ آہستہ معلوم ہوتا جا رہا ہے کہ مجھے کلسٹر ہیڈ ایک کی بیماری ہے. کلسٹر ہیڈ ایک کی بیماری میں جو انجیکشنز لگتے ہیں، جو مجھے جیسے ابھی لگا تھوڑی دیر پہلے انجیکشن، جس کی وجہ سے ہمارے بھائی کو تکلیف دی تھی کہ وہ آپ تھوڑا سا ٹائم آپ لوگوں کے ساتھ اسپینڈ کریں اور یہ گفتگو کر لیں. وہ جو انجیکشنز ہوتے ہیں وہ نارکوٹکس کے انجیکشنز ہوتے ہیں بیسکلی. تو جو نارکوٹکس کے انجیکشنز ہوتے ہیں ان کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہوتے ہیں؟ وہ موقع پہ تو پین کلر ہوتے ہیں ایکسٹریم لیول کے، مورفین ہوتے ہیں، یہ میلبن ہوتے ہیں اور پینٹسن ہوتے ہیں. یہ وہ انجیکشنز ہوتے ہیں جو ایکسٹریم پین کلر، سرجری کے ٹائم پہ یا کسی کو گولی لگ گئی ہے، وار میں بلٹ لگتی ہے تو مورفین دی جاتی ہے. یہ وہ انجیکشنز ہوتے ہیں جو کسی بھی لیول کا درد تو سنوز کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، لیکن یہ جب تک آپ کے بلڈ میں رہتے ہیں فور 120 days، جب تک بلڈ نیا ریفریش نہیں ہوتا تب تک اس کے سائیڈ ایفیکٹس میں اینگزائٹی کے ایکسٹریم اٹیکس ہوتے ہیں. تو مجھے کیونکہ یہ اتنی فریکوینسی سے لگتے تھے اپنے ہیڈکس کے دور میں کہ دن میں 20-30 انجیکشن لگ دیتے تھے. یہ 72 آورز میں ڈاکٹر ایک سے زیادہ نہیں لگاتے. تو وہ دن میں 20-30 لگتے تھے اور 2.5 مہینے کے پروسیس ہوتا تھا جس میں انجیکشن لگتے رہتے تھے. تو وہ جب 2.5 مہینے کا پروسیس گزر جاتا تھا تو میری باڈی میں اتنے بلڈ میں اتنے یہ کیمیکلز ہوتے تھے کہ اس کے بعد 2 مہینے تو صرف مجھے اینگزائٹی اٹیکس ہوتے رہتے. تو کہیں میں نے آج سے کچھ برس پہلے میں نے ان اینگزائٹی اٹیکس کے دوران ریسرچ شروع کر دی قرآن کی، حدیث کی، کہ میں اسلامک طریقے سے کیسے اینگزائٹی کو فائٹ کروں، کیونکہ انجیکشنز مجھے اینگزائٹی دیتے تھے اور اینگزائٹی کی میڈیکیشن مجھے اپنے سائیڈ ایفیکٹس دیتے تھے. تو میں پورے سال میڈیکیشن کے سائیڈ ایفیکٹس کو کاؤنٹر کرتا رہتا. تو پڑھتے مجھے پتا چلا کہ یہ مولا علی والا انسیڈنٹ پتا چلا کہ یہ ہوا. تو میں نے پھر ایک مسلم پرو نام کی ایپ ڈاؤن لوڈ کی اپنے موبائل میں اور اس کے نماز کے اذان الرٹ لگا دی. تو جب بھی وہ اذان پلے ہوتی تھی موبائل پہ تو میں اپنے کان کے ساتھ لگا دیتا تھا. اور آپ یقین کریں کہ 1 ہفتے کی ایکسرسائز میں مجھے اس اذان کی تھراپی نے، آج کوئی 10 سال ہو گئے شاید اس بات کو، کہ مجھے کبھی زندگی میں 10 سال میں اینگزائٹی اٹیک نہیں ہوا. جبکہ مجھے انجیکشنز بھی لگے اور زندگی کی بڑی سے بڑی پریشانی بھی آئی تو مجھے اینگزائٹی اٹیک نہیں ہوا. ابھی میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں، اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک وجہ یہ کہ زندگی میں کبھی آپ کو اینگزائٹی اٹیک ہو خدا نخواستہ، یا آپ کے کسی جاننے والے کو اینگزائٹی اور ڈپریشن کا کوئی ایشو ہو، تو آپ نے یہ اذان تھراپی کر کے دیکھنی ہے. اٹ از ٹرائڈ اینڈ ٹیسٹڈ ان دی ایکسٹریم کنڈیشنز کی یہ بیسٹ سولوشن. دوسری جو وجہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ اس چیز کو نوٹس کیجیے گا
جو لوگ پاکستان سے باہر رہتے ہیں یا جن کا پاکستان سے باہر جانے کا اتفاق ہوا ویسٹرن کنٹریز میں، جہاں پہ پاکستان اور اسلامک کنٹریز کی طرح مسجدیں ایگزسٹ نہیں کرتی اتنی تعداد میں، جہاں پہ اذانیں سنائی نہیں دیتی، وہاں پہ ساری کی ساری سوسائٹیز ڈپریشن کا شکار ہیں، اینگزائٹی کا شکار ہیں، وہ اسٹریس ٹیبلٹس لیتے ہیں، وہ سلیپنگ پلس لیتے ہیں، ان کا گزارا نہیں ہوتا، اور وہ ان سلیپنگ پل اور اسٹریس ٹیبلٹس کے سائیڈ افیکٹس اور اس کے افیکٹس اور اس کی یوزیج اور اس کی ایڈکشن کا شکار رہتے ہیں۔ یہ اتنی بڑی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ جتنے بھی اسلامک کنٹریز ہیں وہاں پہ جتنے برے سے برے حالات ہو جائیں، چاہے قبضہ ہو جائے کشمیر کے اوپر انڈیا کا، یا چاہے کوئی وبا پھیل جائے یا کوئی معاشی حالات بدحالی ہو اس اسلامک کنٹری میں، وہ جو اذانیں چلتی رہتی ہیں 5 وقت کی، پوری سوسائٹی کا اینگزائٹی لیول مینٹین کرتی رہتی ہے۔ جس کے بعد مجھے پتا چلا کہ یہ اذانیں اور اس طرح سے سوسائٹی میں اذانیں کیوں ضروری۔ آئندہ آپ سے کبھی کوئی پوچھے، کوئی غیر مسلم پوچھے کہ آپ یہ اذانیں کیوں اس طرح سے اونچی کرتے ہیں، اس سے لوگ ڈسٹرب ہو سکتے ہیں، اس سے یہ ہو سکتا ہے، اس سے وہ ہو سکتا ہے، تو فرینکلی اسپیکنگ پاکستان اور بنگلہ دیش اور انڈیا میں اس میں کوئی شک نہیں کہ ایسے ان پلیزنٹ قسم کے موزن بھی پائے جاتے ہیں جو نہایت بے سری اذانیں بھی دیتے ہیں۔ اللہ ان کو معاف کرے اور اللہ ان کو کسی نہ کسی طریقے سے ریموو کرے اگر ان کو سر نہیں ملتا تو، کیونکہ وہ تھوڑا سا ایک ایسپیکٹ ہے جو الٹا ڈپریشن دینے والے موزن بھی ایگزسٹ کرتے ہیں فرینکلی اسپیکنگ۔ لیکن ٹیکنیکلی اسلامی معاشرے میں 5 وقت کی اذانیں مسجدوں میں دینے سے پورا کا پورا معاشرہ، پوری کمیونٹی جو ہے وہ اپنے اینگزائٹی لیولز کو مینٹین کر لیتی۔ جس بھی وجہ سے آپ نے دیکھا، آپ کو یاد ہوگا، اب تو سب لوگوں کو یہ تجربہ ہوا ہے کہ جب کرونا اور کووڈ کے معاملات ہوئے تھے اور لاک ڈاؤن ہو گیا تھا تو رات 10 بجے 11 بجے مسجدوں میں اذانیں شروع ہو گئی تھی، اور آپ یقین کریں کہ مجھے اتنی خوشی ہوئی تھی جب وہ اذانیں ہوئی۔ لوگ اپوز کر رہے تھے کہ اذانیں کیوں ہو رہی، مجھے اتنی خوشی ہوئی تھی کیونکہ ان اذانوں نے ہمارے اس ایکسٹریم لاک ڈاؤن سچویشن میں جب معاشی بدحالی شروع ہو گئی تھی، ان اذانوں نے معاشرے کا، سوسائٹی کا اینگزائٹی لیول بیلنس کرنا شروع کر دیا۔ آئی کوڈ ریلیٹ ٹو اٹ، آئی کوڈ انجوائے اٹ کہ یار شکر ہے انہوں نے اذانیں دی ہیں، اب ایک دم سے لوگ بیلنس ہو جائیں گے، ان کا پریشر بیلنس ہو جائے گا، ان کے گھروں میں جو ایشوز شروع ہو گئے ہیں وہ بیلنس ہو جائیں گے، کیونکہ اینگزائٹی دین از اے ٹریگر ٹو پلینٹی آف ادر تھنگس، جو ہم فورکاسٹ بھی نہیں کر سکتے، پریڈکٹ بھی نہیں کر سکتے کہ اس اینگزائٹی کی ریٹیلیشن میں انسان کیا کرے۔ تو یہ جو اذان کا کانسیپٹ ہے یہ اتنا خوبصورت کانسیپٹ ہے، اور سب کے سب مسلمانوں کو چاہیے کہ، میں ایک دفعہ جرمنی میں ٹریول کر رہا تھا، میں بھول گیا، میں نے اپنا موبائل پہ اذان الرٹ آف نہیں کی ہوئی تھی، تو میں ایک اسٹور میں گیا تو شاپنگ کر رہا تھا، میں کچھ چیزیں خریدیں، تو وہاں پہ اذان کا ٹائم ہوا، میرے جیب میں موبائل پہ اذان بجنا شروع ہوئی، جیسے وہ اذان پلے ہوئی میں گھبرا گیا، میں نے کہا یہ لوگ سمجھیں گے ٹیررسٹ آ گیا اور یہی ہوا، وہ سب ایسے الرٹ ہو گئے۔ تو نیچرلی اللہ کی طرف سے کیا ہوا، جو ٹل پہ بندہ بیٹھا ہوا تھا، جس نے جو کیش رجسٹر پہ بندہ بیٹھا ہوا تھا، وہ ٹرکش مسلم تھا، اس نے وہ اذان سنی، اس نے کہا اللہ اکبر برادر، اٹ از سو گڈ ٹو سی دیٹ دیر از اے مسلم ایٹ مائی کاؤنٹر۔ میں نے ایک دم اس کو دیکھا، وہ تھا بھی کوئی 7.5 فٹ کا آدمی تھا، میں نے کہا بس ٹھیک ہے، ایک مسلمان ٹکر گیا مجھے، اب کوئی اگر مجھے ٹیررسٹ سمجھ کے میرے ساتھ کچھ کرے گا تو اب ہم دو اور سب کے سب لوگ حیرانگی سے دیکھ رہے تھے، ہم دونوں ایک دوسرے کو ان نون اسٹرینجرز ایک دوسرے سے گلے مل رہے تھے اور اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے تھے، اور وہ اتنا خوش ہوا، اس نے کہا کہ یو نو واٹ ایوری تھنگ دیٹ یو گاٹ از، میں نے کہا خدا کا واسطے اپنی نوکری خطرے میں نہ ڈال، اور مجھے ابھی نکلنے دے یہاں سے، یہ نہ ہو کہ میری کچھ چیز کر رہا ہو کہ پتہ نہیں کون آ گیا۔ بٹ دا پوائنٹ از کہ دس تھراپی از دا فائنسٹ کیور، جو میں ڈاکٹر فرینڈس کو اپنے کو بتاتا ہوں کہ آپ اپنے ہاسپٹلس میں اذانیں پلے کر دیا کریں صبح کے ٹائم پہ۔ بیمار سے بیمار آدمی جو ڈپریشن میں چلا گیا اپنی بیماری کی وجہ سے، اپنے ہاسپٹلائز ہونے کی وجہ سے، depression turns into anxiety, and anxiety turns it into a constant state of sorrow and melancholy۔ یہ ساری وہ states ہیں جو جس طرح بھی ذکر ہوا نا کہ ڈپریشن جو ہے وہ جہنم، وہ دیکھیں ابھی ہبا نے کوشچن کیا تھا آف لائن کہ سمبولک چیزیں کون سی ہوتی ہیں، اور قرآن پاک میں کون سی آیات جو ہیں وہ سمبولکلی لینی ہے اور کون سی جو ہے وربیٹم جو ہے ہم نے ایز از لینی ہے کہ جو کہا گیا وہی۔ تو جب آپ ڈپریشن سے تشبیہ دیتے ہیں جہنم کو، تو یہ اتنی جینوئن سملی ہے، اتنا ایپٹ تشبیہ اور استعارہ کا استعمال ہے قرآن پاک میں کہ کب اسد اللہ کا مطلب اللہ کا شیر، اور کب کلیم اللہ کا مطلب اللہ سے کلام کرنے والا، کب جہنم سے تشبیہ دی کسی چیز کو، کب جنت سے تشبیہ دی دی، یہ قرآن پاک کے ڈائلیکٹ کی خوبصورتی ہے۔ یہ آپ کسی بھی آیت کے یا سورت کے شان نزول سے ایک کانٹیکسٹ ڈیرائیو کرتے ہیں، اس کانٹیکسٹ میں آپ کو پتہ چلنا شروع ہوتا ہے کہ کئی چیزیں ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور کئی چیزیں وہ سمبولکلی آپ کو بتا رہے ہیں۔ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کاؤنٹ کریں 1 2 3 4 5 6 اور 70 ماؤں سے زیادہ پیار کا مطلب ہے محاورتاً کہ یعنی عربی کا ایک ٹپیکل، جیسے ہم کہتے ہیں میں نے تجھے 10 دفعہ سمجھایا تو بات نہیں سنتا، یا تو اس کو 100 دفعہ اس کو کہنا پڑتا ہے تب وہ بات سنتا ہے، یہ
ایکچوئل 100 دفعہ یا ایکچوئل 10 دفعہ نہیں، اسی طرح یہ ایکچوئل 70 گنا نہیں ہے، 70 دفعہ نہیں ہے، یہ 70 مائیں نہیں ہے، یہ 70 دفعہ 70 مائیں جو ہیں اکٹھی ہو جائیں تب بھی اتنا پیار نہیں کر سکتے جتنا محبت رب آپ کے ساتھ رکھتا ہے. یہ اس طرح کی سمبولک چیزیں ہوتی ہیں. ڈپریشن سے اتنی خوبصورت تشبیہ ہے جہنم کی، کیونکہ جہنم میں سورہ واقعہ کی ایک بڑی خوبصورت آیت ہے، وہ آپ سمجھیے گا اس کو. اس کے وہ اس لیے مجھے آیت پتہ ہے کیونکہ وہ آیت آدھے سر کے درد کا دم بھی ہے. وہ ہے لا یصدعون عنہا ولا ینزفون. اس کا ریفرنس کانٹیکس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جہنم میں لوگوں کو ڈالا جائے گا اور پھر جہنم سے نکال کے جنت میں ڈالا جائے گا جب ان کی سزائیں پوری ہو جائیں گی. تو وہ کانٹیکس یہ چل رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، اور پھر جب ہم ان کو جنت میں ڈالیں گے، یہ کانٹیکس چل رہا ہے، تو ان کے سروں میں درد بھی نہیں ہوگا اور نہ ہی ان کو کوئی سمبولکلی ان کو کوئی ہیڈیکس یا کوئی سر کا یعنی کوئی پریشر آئے گا، کوئی ایسی چیز آئے گی اب تو یہ دم اس لیے استعمال ہوتا ہے کہ جب وہ دم ہاتھ پہ رکھ کے آپ یہ دم کرتے ہیں تو وہ آپ کا درد دور کر دیتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہنم از اے اسٹیٹ آف ڈپریشن. جہنم از اے کانسٹنٹ ان اینڈنگ اٹرنل اسٹیٹ آف اینگزائٹی، میلنکلی، سورو، پین، ریگریٹ، ریپینٹنس، گلٹ. یہ سب چیزیں اکٹھی ہو جائیں گی کیونکہ آپ کو افسوس بھی ہوگا، آپ کو پچھتاوا بھی ہوگا، آپ کو دکھ بھی ہوگا، آپ کو غم بھی ہوگا، آپ کو رنج بھی ہوگا، آپ کو تکلیف بھی ہوگی، آپ کو الم بھی ہوگا. آپ وہ ساری موربڈ ڈیفینیشنز جو ہیں وہ آپ پرسونیفائی ہو جائیں گے اس وقت. کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ آپ نے کیا کر دیا اپنے ساتھ. یہ اب آپ کس چکر میں پھنس گئے ہیں جس سے آپ کبھی ایگزٹ ہی نہیں کر سکتے جب تک رب کی ذات نہ چاہے کہ چلیں اب آپ کی سزا پوری ہو گئی ہے، آپ کو سینس آف ریلائزیشن آ گئی. یہ وہ اسٹیٹ ہے جس کا کمپیریزن قرآن پاک بیان کر رہا ہے کہ ڈپریشن اس اسٹیٹ آف مائنڈ کا نام ہے جس اسٹیٹ آف مائنڈ کا مطلب جو ہے ایک جہنم میں ہی ایگزسٹ کر سکتی ہے وہ چیز. یا یہ بھی میں نے ایک جگہ پڑھا، یہ قرآن پاک کی شاید آیت نہیں ہے لیکن میں نے ایک جگہ پڑھا ہے کہ بخار جہنم کی آگ ہے، اس کو پانی سے ٹھنڈا کرو. یعنی یہ اب بخار تو ایک شریف آدمی کو بھی ہو سکتا ہے، ایک اچھے آدمی کو بھی ہو سکتا ہے، لیکن مطلب یہ کہ the way the body is burning at that time 100 plus 103 104 ٹیمپریچر ہو جاتا ہے. وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس طرح سے جل رہی ہوتی ہے باڈی آپ کی جیسے کہ قیامت کے دن جہنم میں جلے گی، یا اس اسٹیٹ آف مائنڈ میں آپ ہوں گے کہ ایز اف یور باڈی از برننگ. یہ وہ تشبیہات ہوتی ہیں، یہ وہ استعارے ہوتے ہیں جو قرآن پاک اپنے عربک ڈائلیکٹ میں بڑی خوبصورتی سے بیان کرتے ہیں تاکہ آپ اس سے ریلیٹ کر سکیں. اب وہ ڈپریشن کی جو کوشچن تھا آپ کا، میں اس میں اس لیے اس کو زیادہ ایکسٹینڈ کر رہا ہوں کیونکہ بیچ میں جو گلٹ کی بات آئی، گلٹ ہو یا ریگریٹ ہو یا ریپینٹنس ہو، یہ سب موربڈ اسٹیٹ آف مائنڈ کی وہ ڈگریز ہیں جو آپ اپنی زندگیوں میں کسی نہ کسی حوالے سے کبھی نہ کبھی ایکسپیرینس کرتے ہیں. جیسے آپ ایکسپیرینس کرنا شروع کرتے ہیں کئی چیزیں، تب جا کے قرآن پاک کی آیات آپ پہ عیاں ہوتی. میں ایک اور چیز آپ کو بتاؤں، میرے والد صاحب کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے، 2 شعر ہیں جو دوسرے پہ فوکس کیجیے گا، میں تسلسل کی ایسے 2 سناؤں گا کہ اپنے ہی دست و پا میرے اپنے رقیب ہو گئے، اپنے ہی دست و پا میرے اپنے رقیب ہو گئے، تیرے بغیر پھیل کے بازو سلیب ہو گئے. اب اگلا جو شعر ہے یہ سمجھیے گا، کوئی ہنسا تو رو دیے، رویا تو مسکرا دیے، کوئی ہنسا تو رو دیے، رویا تو مسکرا دیے، اب کہ تیری جدائی میں ہم تو عجیب ہو گئے. یہ جو شعر تھا یہ مجھے کبھی سمجھ نہیں آتا تھا. میں آپ کو بہت پرانی بات بتا رہا ہوں کہ یار کسی کے ہنسنے پہ کوئی کیسے روتا ہے اور کسی کے رونے پہ کیسے ہنسی آتی ہے. تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ میں دفتر جایا کرتا تھا، تو راولپنڈی کی راول روڈ ہے ادھر سے گزرا کرتا تھا. وہاں پہ ایک مانگنے والی بیچاری معصوم بچی چھوٹی سی روز مجھے ملا کرتی تھی ٹریفک لائٹ پہ. تو میں روز اس کو کچھ نہ کچھ گھر سے لاتا تھا، ناشتے کے ساتھ وہ کھانے کو دے دیتا تھا، کچھ پیسے دیتا تھا کیونکہ میں اس کو باقاعدہ مس کرتا تھا. روز میں نے ایک جان کے یعنی اگر دفتر سے کبھی ٹائمنگ میں میری دیر سویر ہوتی تھی تو مجھے ٹینشن ہوتی تھی کہ کہیں وہ بچی مجھ سے مس نہ ہو جائے. تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ میں ٹریفک لائٹ پہ رکا اور میں اس کو ڈھونڈ رہا، مجھے وہ مل نہیں رہی تھی. میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہوا، کیوں نہیں آئی آج. کہ میں اس کے لیے ناشتہ بھی لایا ہوں، میں اس کے لیے کچھ چیزیں بھی لایا، کچھ ٹوائز بھی لایا، کچھ چیزیں خاص طور پہ خریدی ہوئی تھی کہ میں نے اس کو دینی. اب ٹریفک لائٹ گرین ہو رہی ہے اور میں دیکھ رہا ہوں مجھے وہ بچی نہیں مل رہی، تو میں ایک اضطراب میں تھا. تو اچانک سے میری دور نظر پڑی تو وہ بچی بڑی بری حالت میں مٹی مٹی ہوئی اور وہ روتی ہوئی مجھے نظر آئی. تو میں نے گاڑی سائڈ پہ لگائی اور میں بھاگتا ہوا اس کے پاس گیا اور میں نے جو کچھ لیا ہوا تھا نا، اس کے ٹوائز اور اس کا کھانا اور سب کچھ، اور میں نے ایسے کر کے ہاتھ پیچھے کر کے چھپا لیا اور میں اس کے پاس گیا اور میں نے ایک ہاتھ سے اس کو مٹی وغیرہ صاف کی. میں نے کہا کیوں بیٹے کیوں رو رہے ہو؟ تو اس نے کہا وہ دیکھیں نا انکل، وہ ایک لڑکے کی طرف اشارہ کیا، اسی کا ایج میٹ تھا، کوئی بھائی تھا جو بھی تھا. اس نے دیکھا مجھے گرایا بھی ہے، میرے کپڑے بھی خراب ہو گیا اور وہ میرے پیسے بھی لے کے مجھ سے بھاگ گیا.
اب میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ بیچارہ اسی طرح ایک معصوم بچہ تھا. میں نے کہا میں اس سے کیا اس کے پیسے لوں. تو میں نے کہا کتنے پیسے لیے؟ اس نے کہا 104 روپے. تو میں نے کہا اچھا اس کو چھوڑیں, اس کو میں منع کر دوں گا, آئندہ وہ آپ کو نہیں مارے گا. میں نے اس کے کپڑے صاف کیے, میں نے کہا اس کو ایسے کر کے اس کے لیے کھانا اور ٹوائز جب دکھائے تو, اور پیسے میں نے 104 کے بجائے اس کو کی طرف سے کچھ زیادہ دیے. تو وہ رو رہی تھی, اس کے آنسو چل رہے تھے, مٹی لگی ہوئی تھی. تو میں نے کہا لیکن یہ ایسے نہیں, پہلے آپ ہنسیں گی تو تب میں دوں. تو اب وہ روتے روتے اس نے فیک لیفٹر دیا نا, مجھے اسمائل دی. تو آپ یقین کریں اس لمحے میں وہ عظیم ہاشمی کا شعر مجھ پہ اترا کہ کوئی ہنسا تو رو دیے, رویا تو مسکرا دیے. کہ اس کے اس ہنسنے پہ مجھے رونا آ گیا کہ یہ کیا ہنس گئی وہ, اور وہ کیا رونا تھا اس کا. 104 روپے کے پیچھے وہ رو رہی تھی اور باقاعدہ رو رہی تھی. اور اس نے جب ٹوائز اور وہ سارا کچھ دیکھا تو وہ رونا ہنسنا اس کا جب مکس ہوا تو وہ میرے اوپر عجیب سی کوئی کیفیت سی اتری, اور مجھے وہ شعر میرے اوپر وہ عیاں ہوا. اسی طرح قرآن پاک کی آیات اور حدیث کی روایات, آپ کی زندگی کے تجربے جب آپ ان میں سے گزرتے ہیں, جب وہ لمحے آپ پہ بیتتے ہیں, تب آپ کو وہ تشبیہات اور استعارہ جو ہے وہ آپ ریلیٹ کرتے ہیں. ورنہ آپ اس سوچ میں رہتے ہیں کہ یہ آپ نے کیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے اس چیز سے جوڑا ہے, اس کا کیا لنک بنتا ہے. آپ کے ایکسپیرینسز, اس لیے کہتے ہیں قرآن پاک کو ہر وقت پڑھتے رہنا چاہیے, یعنی ہر دفعہ ریپیٹ کر کے پڑھنا چاہیے, کیونکہ ہر دفعہ آپ کی زندگی میں جب آپ تجربات سے گزرتے ہیں تو آپ کے اوپر قرآن پاک کی آیات دوبارہ سے ایک نئے میننگز کے ساتھ کھلتی ہیں, ایک نیا اس کا اثر اور تاثیر ہوتے ہیں, اور آپ کہتے ہیں کہ ارے یار یہ کتنی خوبصورت باتیں کی اللہ تعالیٰ نے, اور یہ کیسی نیچرل ریلیٹیبل باتیں کی اللہ تعالیٰ نے, کہ جب تک ہم پہ بیتتی نہیں ہے ہمارے لیے وہ ایک عام سی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے, ایک اس کو ہم ڈیوٹی سمجھ کے یا عقیدت میں یا محبت میں ہم وہ پڑھ تو لیتے ہیں, لیکن اس کا ترجمہ بھی پڑھ کے ہمیں اس کی تفسیر پڑھ کے بھی سمجھ نہیں آتی. اور کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ پہ ایسے بیتی ہوتی ہیں کہ آپ ان کا ترجمہ پڑھتے پڑھتے آپ رک جاتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کو کیسے پتہ ہے یہ باتیں ساری. How can he go so deep into the emotions and sentiments of a person and describe them in the best possible form with the best possible similes and metaphors. اور اس وقت آپ کہتے ہیں کہ سبحان اللہ, یہ کوئی یعنی یہ کلام جو ہے یہ کسی انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہو سکتی. اور اسی سے ریلیٹڈ ایک اور, I know I'm taking a little more time but ایک اور چیز آپ کو بتاتا ہوں. ایک سائنٹسٹ تھے, ڈاکٹر تھے, ڈرماٹولوجسٹ تھے, میں ان کا نام بھول جاتا ہوں ہمیشہ. یہ لیٹ 70s کے ڈرماٹولوجسٹ تھے. وہ کہتے تھے کہ میں جب بھی قرآن پاک پڑھنے کی کوشش کرتا تھا تو پڑھتے پڑھتے میں ایک آیت پہ آتا تھا اور میں قرآن پاک بند کر دیتا تھا. کرسچن تھے, کہتے ہیں ساری چیزیں مجھے سمجھ میں آتی تھی, ایک آیت پہ آ کے میں کہتا تھا نہیں یار نہیں مزہ آیا. تو ایک دن کہتے ہیں میں ریسرچ کر رہا تو مجھے پتا چلا, ڈرماٹولوجسٹ ہیں, کہتے ہیں میں ریسرچ کر رہا اور مجھے پتا چلا کہ اسکن کے اوپر, ہماری اسکن کے اوپر نیچرلی بلٹ ان کچھ ایسے پین ریسیپٹرز ہوتے ہیں جن کو کسی نیورون کی, کسی ریفلیکس کی, کسی میسج کنوے کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی آپ کو پین کی سینسیشن دینے کے لیے. جب انہوں نے وہ ریسرچ کی اس ڈاکٹر نے, تو کہتے ہیں جب مجھے یہ پتا چلا تو میں بھاگا واپس اپنے گھر آیا اور میں نے قرآن پاک کھولا اور میں اس آیت کے اوپر دوبارہ گیا جس پہ لکھا ہوا تھا کہ اور پھر ہم ان کو, یعنی وہ اس کا کانٹیکسٹ ہے کہ ہم جہنم میں ڈال دیں گے اس طرح کہ ان کی جلد جل جائے گی, اور پھر ہم ان کو نئی جلدیں دیں گے تاکہ وہ درد محسوس کر سکیں. اس دن سے پہلے تک وہ یہ اس آیت کی وجہ سے قرآن پاک کو آؤٹ رائٹلی نعوذ باللہ ریجیکٹ کر رہے تھے کہ اس کی نئی جلدوں کا درد سے کیا تعلق ہے. جب ان کی ریسرچ نے ان کو بتایا کہ جلد کے اوپر ایسے پین ریسیپٹرز ہوتے ہیں جو انڈیپینڈنٹلی پین کی سینسیشن دیتے ہیں, تو انہوں نے کہا دس از not humanly possible to have known this 1400 years ago when science was not even at a stage where science could have possibly come up with a theory that pain receptors on the skin independently are placed so that you can feel the sensation of pain without any involvement of the brain. This is such a crazy aspect. یہ بتانے کا مقصد میرا کیا ہے کہ جب یہ لوگ, ہم لوگ, سب لوگ ریلیٹ کرتے ہیں قرآن پاک کی کوئی آیت, تب ہم پہ وہ آیت اپنے نئے معنوں کے ساتھ, اپنے اصل معنوں کے ساتھ, اپنے ڈیپ معنوں کے ساتھ عیاں ہوتی ہے. اور یہ ون آف دوز آیات اور ون آف دوز ٹرانسلیشنز ہیں جو آج ڈسکس کی عمر بھائی نے, جب انہوں نے کہا نا کہ ڈپریشن کو جہنم سے جوڑا, تو آئی ٹیل یو کہ اٹ از سچ اے بیوٹیفل وے آف سیئنگ اٹ. کیونکہ میں اس اینگزائٹی کو بھی دیکھ چکا ہوں جس میں آپ کو لگتا ہے کہ بس سب کچھ ختم ہو گیا, ایوری تھنگ. آپ کو موسم بھی برا لگتا ہے کیونکہ آپ اینگزائٹی اٹیک میں آپ کو ایسی کوئی
پینفل فیلنگ ہوتی ہے کہ ڈاکٹرز مجھے نائٹروگلیسرین دے رہے ہوتے تھے, نیبولائز کر رہے ہوتے تھے اور کہتے تھے جھٹکے مجھے لگ رہے ہوتے تھے, پینک اٹیک ٹریگرز ہو رہے ہیں, اینزائٹی ہو رہی ہے, اور میں ڈاکٹر کہہ رہا تھا یار اب جانے دے یار, مجھے انڈیوس ڈیتھ دے دو یار, مجھے جانے دو, اب مجھے آزاد کرو اس سے, مجھے دس از ٹو مچ فار می ٹو ٹیک ناؤ. میں اس لیول کی ڈپریشن اور اینگزائٹی میں چلا جاتا تھا. ساحل ندیم پریشان ہو جاتے تھے, ساحل ندیم میری حالت دیکھتا تھا تو کہتا تھا یار, میں ساحل ندیم کو پکڑ پکڑ کے کہتا تھا یار ان سے کیا مجھے مار دے, نہ میں اتنی تکلیف اب برداشت کر سکتا ہوں اور نہ یہ تکلیف کے اینگزائٹی اٹیکس مجھے جینے دے رہے ہیں. سو اٹ از آئی تھنک اٹ از بیٹر دیٹ یو پٹ می آؤٹ آف دس میزری. یعنی اس لیول کی ڈپریشنز اور اینگزائٹی ہوتے تھے, یہ جہنم سے کم نہیں ہوتے جو اینگزائٹی اٹیکس ہوتے ہیں, جو ڈپریشن ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو ان بیماریوں سے اور ایسی چیزوں سے دور رکھے. اللہ تعالیٰ ان کا اللہ کرم اور فضل رکھے انسانوں کے اوپر. لیکن خدا نہ خواستہ آئندہ سے کبھی آپ سنیں یا خدا نہ خواستہ خود کسی ایسے ڈپریشن سے گزرے, موبائل میں اذان لگائیں اور کان کے ساتھ لگا لیں اور آپ کہیں گے یہ کیا جادو ہے, یہ کیا معجزہ ہے اذان کا کہ اس نے مجھے ایسے ٹریٹ کر دیا ایز اف اٹ نیور ایگزسٹڈ. سر اس کی وجہ کیا ہوتی ہے اینگزائٹی ہونے کی؟ ڈپریشن کی, اینگزائٹی کی, جی ہوپ لیسنس. جب جی آپ سر, کے یہ ہاتھ سے میرا کوشچن ہے سر. دو طرح کی ڈپریشن اور انزائٹی ہوتی ہے نا, اگر آپ تھوڑا ایکسپلین کر دیں. کلینکل ہوتی ہے مطلب جو کسی بیماری کے نتیجے میں یا دوا کی وجہ سے ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے اگر آپ کے ساتھ کچھ ہو گیا ہے لائف میں, آپ اس کی وجہ سے چلے جاتے ہیں. تو اس کے اندر ڈفرینشیٹ ہم نارمل لوگ کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ڈپریشن, کسی کو اگر ہو رہا ہے ہمیں پتہ ہے وہ جا رہا ہے. دیکھیں میں آپ کو چند الفاظ, جب آپ بول رہے تھے تو میں وہ الفاظ لکھ رہا تھا. ڈپریشن, سیڈنس, سورو, ریگریٹ, گلٹ, اینگزائٹی, ریپینٹنس, موربیڈیٹی, میلنکلی, یہ ساری چیزیں اتنے رنگوں کی ہیں کہ اب آپ سب کی سب کو سائنس کی روح سے, میڈیسن کی روح سے دیکھیں یا سب کے سب کو فلسفے کی روح سے دیکھیں, ڈیفینیشن کی روح سے دیکھیں, تو یہ سب ایک ہی ایسپیکٹ کے رنگ ہیں. جیسے جوائے, ہیپینس, بلس, یہ آپ نام لیتے جائیں, اس کے سینونیمز کے نام لیتے جائیں تو آپ کو پتہ چلتا جائے گا کہ خوشی کے کتنے رنگ ہیں. اسی طرح ڈپریشن کے یا سیڈنس کے بہت سے رنگ ہیں. اب وہ ڈیپینڈ کرتا ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں, جس اینگزائٹی کا میں ذکر کر رہا ہوں, اینگزائٹی اٹیکس کا جس کا میں ذکر کر رہا ہوں, یہ بھی دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک کسی جیسے میڈیسن کے سائیڈ افیکٹس کی صورت میں ہوتے ہیں, اور ایک باقاعدہ بیماری ہوتی ہے, یہ سائیکولوجیکل بیماری ہوتی ہے, اس میں کیمیکل امبیلنس ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہوتا ہے. لیکن سیٹ اسائڈ دا میڈیسن سائیڈ آف اٹ, علاج اس کا ایک ہی ہے اور وہ اذان ہے. یہ آپ کر کے دیکھ لیجیے گا. یہ مت سمجھے گا کہ وہ ذریعہ کو جو ہوتے ہیں وہ تو کسی میڈیسن کے سائیڈ افیکٹس میں ہوتے ہیں اس لیے اس پہ اذان چلتی ہوگی. ایسا ہرگز نہیں ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ جب سوسائٹی میں, اسلامی معاشرے میں جب اذان ہوتی ہے تو 50 رنگوں کی اینگزائٹی معاشرے میں چل رہی ہوتی ہے. کسی کو افلاس کی اینگزائٹی ہوتی ہے, ڈپریشن ہوتا ہے, کسی کو بھوک کا, کسی کو ہار کا, کسی کو تکلیف کا, کسی کو انجسٹس کا, تو کسی کو کسی کے جانے کا, انتقال کا, کسی کو بے بسی کا, کسی کو کسی چیز کا. یہ سب کی سب چیزیں تب ہوتی ہیں بیسکلی جب آپ ہوپ لیسنس کے ایک فیز میں آتے ہیں. میں اس لیے اس کو اتنا زیادہ نیگیٹو سائڈ پہ نہیں لے کے جاؤں گا, کیونکہ جب میں مولا علی کی آپ کو ریفرنس دیا ہے کہ مولا علی کو اینگزائٹی اٹیک ہو گیا تھا, تو آپ یہ سمجھ لیں کہ مولا علی کے پاس کبھی بھی ہوپ لیسنس کا کانسیپٹ نہیں ایگزسٹ کرتا, بے بسی کا کانسیپٹ ایگزسٹ نہیں کرتا, یا کسی چیز کا اس طرح کا کہ جس میں وہ اس کو کنٹرول نہ کر سکیں. مولا علی کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب ان کا دور خلافت تھا تو وہ اتنا پینفل ٹائم تھا کہ وہ قبرستان میں جا جا کے روتے تھے اور دعائیں کرتے تھے کہ یا اللہ کاش تو نے مجھے کسی اور وقت میں پیدا کیا ہوتا. یہ جو اتنا کڑا وقت ہے جب مسلمان کی جان لے رہا ہے, کیونکہ آقا علیہ السلام نے اپنی زندگی میں مولا علی کو بتا دیا تھا کہ یہ وہ میرا خاص بندہ ہے جو جس کے دور میں جو جتنی جنگیں ہوں گی وہ آپسی جنگیں ہوں گی. یہ مسلمانوں میں آپس میں جنگوں کا شکار رہے گا ہر وقت. اس کو اپنوں کی جنگوں کو فائٹ کرنا ہوگا. یعنی فار ہم ٹو ہیو دا بگیسٹ ہارٹ, the mightiest of names, he had to be the person to be in the toughest of times that is the era of Islam had to face. ان سے زیادہ brave man کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا تھا جو اس ٹائم میں aptly place ہوتا, اور ان کی جگہ میں نہیں مانتا, میں تصور ہی نہیں کر سکتا کہ جو حالات مولا علی نے دیکھے اپنے دور حکومت میں وہ حالات کوئی بھی اور دیکھتا تو وہ بریک ہو جاتا. آپ یہاں سے تصور کر لیں, not taking anything away from the great people. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک نوبت آ گئی تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گیو اپ کر کے بیٹھ گئے تھے کہ, اور مولا علی سے کہتے تھے کہ یو نو وٹ, اب کچھ نہیں ہو سکتا, یہ سب بہت غلط ہو گیا, یہ سب ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. اس ٹائم بھی مولا علی ان کا مورال ہائی کرتے تھے. He used to tell him کہ
ڈونٹ وری. یعنی آپ لوگوں کو کسی کو بھی جب بھی ڈپریشن ڈسکس کرنا ہے, سوچنا ہے, تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ توکل از دی اونلی کی دیٹ ٹیکس یو آؤٹ آف دس ڈوم آف ڈپریشن اینڈ سیڈنس اینڈ اینگزائٹی. ہوپ, امید, اور امید بھی اتنے یقین کے ساتھ کہ دیر از اے گاڈ, دیر از مائی کریٹر who loves me more than anything else, that who can ever love me, اور وہ مجھے اس میں سے نکال لیں گے. نہ صرف وہ مجھے اس میں سے نکال لیں گے بلکہ مجھے سرخرو کر کے نکالیں گے. تو میرا جو ذاتی اپنی زندگی کا تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ صرف اور صرف توکل ہے. وہ اذان کان میں سننا جو ہے وہ آپ کے توکل کو, آپ کی ہوپ کو ریوائیو کرتا ہے, جو میں نے ایکسپیرینس کیا. جب آپ اذان سنتے ہیں اور آپ صرف اذان سنتے ہیں, اس وقت آپ کسی اور چیز کے اوپر گیو اپ کر چکے ہوتے ہیں, کوئی دوا اثر نہیں کرتی, کسی کی کوئی گفتگو, کسی کا کوئی مورال بوسٹر ایگزسٹ نہیں کرتا, اس کا اثر نہیں کرتا. ایک اذان کے اوپر جب آپ توکل کر کے وہ سننا شروع کرتے ہیں, آپ یقین کریں ہاف وے تھرو دی اذان آپ کو پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کا ہاتھ ایسے تھام لیا اور آپ کو اس ڈپریشن میں سے ایسے کر کے نکال دیا. یو وڈ ایکچولی پریکٹیکلی فیل اٹ اسپرچولی. آپ کو لگے گا کہ آپ کی روح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایسے کر کے اپنے پاس بلا لی ہے اور اب آپ کو مبرہ کر دیا تمام اس ڈپریشن سے, اس دکھ سے, اس غم سے, اس سورو سے جس کے اندر آپ قید ہو گئے تھے. کیونکہ یہ جو اٹیک ہے نا, جو سب سے بڑا شیطان کا, ابلیس کا جو اٹیک ہے, وہ سورہ ناس میں ہے نا, جو دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے, فی صدور الناس, جو آپ کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے. اینگزائٹی بھی آپ کے دل کو ہٹ کرتی ہے. یقین کریں اینگزائٹی اٹیک میں آپ کو لگتا ہے آپ کو ہارٹ اٹیک ہو گیا, کیونکہ میں اس میں سے گزرا ہوں, میں آپ کو بتا سکتا ہوں ایگزیکٹ فیلنگ. آپ کا پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے, آپ کا ہارٹ بند ہونا شروع ہوتا ہے, آپ کو ایک دم سے سب چیزیں ایک دم سے براڈ ڈے لائٹ بھی سیڈ سا ماحول دینا شروع کر دیتی ہے, پتے بھی سیڈ لگتے ہیں, روشنی بھی سیڈ لگتی ہے, سب کچھ آپ کو ایک سیڈنس میں لے جاتا ہے اور آپ کا دل بند ہوتا ہے اور آپ کو لگتا ہے ابھی آپ گئے بس, ناؤ یو آر گوئنگ ٹو ڈائی آف اے ہارٹ اٹیک. تو وہ اس وقت ایگزیکٹلی آپ کو پتا چلتا ہے کہ آپ کا جو اٹیک ہوا ہے کسی بھی ایکسٹرنل فورس کا, وہ آپ کے سیدھے دل پہ ہو. اس ٹائم سورہ ناس بھی پڑھ لینی چاہیے اور سورہ فلق بھی پڑھ لینی چاہیے, بس چاروں کل ویسے تو پڑھ لینے چاہیے, لیکن اذان سن کے ساتھ ساتھ آپ چاروں کل ریسائٹ کرتے رہیں, اذان سنتے رہیں, ریسائٹ کرتے رہیں, تو آئی ٹیل یو آپ دنیا کی کسی بھی ڈپریشن سے ایگزٹ کر لیتے ہیں. So do not think about the scientific side of it, because you've got a cure written in the Quran Pak for you for ages, from ages ago. آپ اس کا دامن آپ تھام لیں تو وہ آپ کو فلائٹ پہ لے جائے گا.